نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو موضوعات جو ہے وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے انتہائی پیچیدہ تصور کیے جاتے ہیں اور جس کے تصور کو ایک انالیسس کے طور پر جو ہے وہ اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک عمل قرار دیا جاتا ہے، اور وہ تصورات جس کے بغیر جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کا جو ریاست اور حکومت سے متعلق جو معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی جو کوشش ہے وہ کسی نتیجہ خیز پہلو کو حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ تصور دیٹ از کالڈ دا کانسیپٹ آف دا سوورینٹی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سوورینٹی جو عہد حاضر کے اندر ہم جس معنی اور مفہوم میں لیتے ہیں یہ جدید ریاست کا تصور ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ریاست کے قیام کے بعد اس تصور کا جو ہے وہ تشکیل پانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ریاست اپنی ابتدائی جو مراحل طے کر رہی تھی وہاں پر وہ اپنے ایلیمنٹ کے لحاظ سے اسے کسی سوورینٹی کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کی ضرورت نہیں تھی یا اس کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے وہ ریاست کے ارتقاء کے بعد اس وقت عمل میں آیا کہ جب ریاستوں کو ایک ایسے تصور کی ضرورت ہوئی کہ جہاں پر وہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے مکمل ایک خود مختار اینٹی کے طور پر تصور کی جائے۔ تو جب ایک مختار تصور آیا تو دیٹ از کالڈ دا کانسیپٹ آف دا سوورینٹی۔ اور اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو اس پولیٹیکل سائنس کا جو سوورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر ہم مفکرانہ انداز میں دیکھیں تو بارڈن نے اس کو متعارف کروایا اپنی سوچ اور فکر کے اندر، پھر اس کو جا کر جو تقویت ملی وہ میڈیویل ایرا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس طرح ہم اس تصور کو اگر ہم دیکھیں تو بارڈن جس نے سب سے پہلے اس کا تصور دیا وہ اس کی جو ڈیفائن کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، سپریم پاور اوور دا سٹیزن unrestrained by the law۔ جیسا کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی قوت کو سوورن قرار دیا گیا جو اپنے فیصلوں کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی عمل اختیار کر لے گا دیٹ ول بی کالڈ دا لا۔ تو پھر اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں پھر ایک کانٹریکچوئل تھنکرز نے تصور دیا ہے سوورنٹی کا نشو و نما کے لحاظ سے، جن میں ہابز ہے، لاک ہے، روسو ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے سوورنٹی کے کانسیپٹ دیکھیں تو یہاں پر بھی جو جدید تصور ہے اس کی نشو و نما کا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کو حقیقی طور پر اسے وہ ڈیفائن مومنٹ نہیں کہا جا سکتا کہ جب ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سوورنٹی کا ہمارے سامنے حقیقی طور پر نظر آئے۔ مثال کے طور پر اگر ہابز کی طرف دیکھا جائے تو اس نے ریاست کے قیام کے بعد ہی جب یہ معاہدہ کیا گیا اس کے نتیجے ریاست کے قیام کا تو تمام اختیارات بادشاہ کو دے دیے گئے، اور جب وہ تمام اختیارات بادشاہ کو دے دیے گئے تو وہ سوورن قرار پا گیا۔ اب یہاں پر جو بادشاہ ہے اس کو سوورنٹی کا قرار دے دینا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے یہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ ایک سوورن بادشاہ جو ہے وہ اپنے تمام تر اختیارات کے باوجود جو ہے وہ اپنی تمام سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہوتا، نہ اندرونی طور پر نہ بیرونی طور پر، کیونکہ اور نہ وہ اس کی جو کریکٹرسٹک ہیں کہ وہ پرماننٹ ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ظالم اور بادشاہ بھی جو ہے وہ انسانی تمام سرگرمیوں کا نہ تو احاطہ کر سکتا ہے نہ وہ پرماننس ہوتا ہے، اپنی طاقت اس کی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، بادشاہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو کریکٹرسٹک ہمیں نظر آتی ہیں ایک سوورنٹی جدید کانسیپٹ کے اندر، وہ ایک بادشاہ کو سوورن بنا کر یا اسے یہ کہہ کر کہ وہ تمام اختیارات کے سرچشمے ہم اپنے سوورنٹی کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ واضح طور پر اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر اسے جب ہم لا کے تصور کی طرف گئے تو اس نے بھی ایک سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر جو معاہدے کی ہے اس کے مطابق ریاست کا جو قیام عمل میں آیا، اس کے نتیجے کے اندر جب سوورنٹی کا رسول طے کیا گیا تو بادشاہ کو تمام اختیارات دے دیے، لیکن وہ از خود تین پابندیاں بھی بادشاہ پر عائد کر دیتا ہے، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ تو اگر ہم اس کے تصور کو مان لیں کہ اس نے ایک تصور دیا سوورنٹی کا، لیکن سوورنٹی کا کانسیپٹ جب وہ کسی ریسٹرکشن کا تابع نہیں ہو سکتا، نہ لائف کا، نہ لبرٹی کا، نہ پراپرٹی کا، تو اس نے بھی حکومت کو جو ہے وہ ایک تشکیل کو جو ہے وہ سوورنٹی کا، جبکہ عہد حاضر کے اندر جا کر جو ہے وہ ہمیں جو سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے وہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے بلکہ ریاست کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اس طرح لاک ہو جائے یا ہابز ہو جائے وہ حکومت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، حکمران کے ساتھ، جو عہد حاضر میں قابل قبول تصور نہیں ہے۔ پھر اس طرح روسو کے اگر ہم کانسیپٹ میں چلے جائیں تو وہ ایک پاپولر ڈیموکریٹک نظام کا بانی تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام کو قرار دے دیا، لیکن عوام جو ہے
وہ جدید جمہوری نظام میں یہ تو تصور دیا جاتا ہے کہ تمام اختیار کا سر چشمہ ہے، لیکن وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے پارلیمنٹ کے تابع ہیں، یعنی پارلیمنٹ جو قانون بنا لے انہیں وہ اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ تو اس طرح جو خود کسی کی اطاعت کرتا ہو وہ ساورن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو ایک پولیٹیکل سائنس کی جو ایک ڈیفینیشن ہے ساورنٹی کی، اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کے اندر جا کر دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا تصور نہیں ان کے نظر آتا جس کی بنیاد پر ہم اسے ایک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم کے اندر جو ایک ساورنٹی ہے اس کا پیمانہ بنا سکے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک بہتر کانسیپٹ کا جو میں نے کہا کہ ریاست کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جو ساورنٹی کا تصور جو وہ ارتقاء پاتا چلا گیا، تو یہاں پر جا کر پھر ایک گروشیس نے ایک ڈیفائن کیا ساورنٹی کو، جس سے ہمیں اس کے معنی و مفہوم کو بڑی حد تک جو ہے وہ واضح طور پر سمجھنے میں مدد ملی۔ اب گروشیس جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ the sovereignty mean the supreme power held by a person whose actions are free of restraint and whose will cannot be ignored، یعنی کہ جس کے اختیارات پر کوئی قدغن عائد نہیں ہو سکتی اور جس کی جو رائے ہے جو فیصلہ ہے اس کو کوئی نظر انداز نہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بہتر ہمیں ایک تھنکر اور فلسفی کے طور پر جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو کانسیپٹ آف ساورنٹی ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے، وہ کانسیپٹ آف دا گارڈنر ہے۔ یعنی گارڈنر جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دا ساورینٹی مین it signify all of the state by which no other organization or any individual thrusts the limitation on the will of the state nor can determine the supreme power of the state۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو بنیادی طور پر کہہ گئے اٹ سگنیفائی دیٹ دا ایکٹ آف دا اسٹیٹ، تو یہاں پر وہ ایک جو تصور میں نے کہا جو آغاز کرتا ہے اٹ سگنیفائی دا ساورنٹی سگنیفائی دیٹ دا ایکٹ آف دا اسٹیٹ وچ نو ادر آرگنائزیشن کین تھرسٹ دا لمیٹیشن آن دا ول آف دا اسٹیٹ۔ اور یہاں پر جو لفظ ہمیں سمجھا ہے کہ یہ جو اقتدار ہے دیٹ از ساورنٹی جو ہے اٹ بلانگ ٹو دا اسٹیٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو گورنر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ایک زیادہ بہتر اور معنی مفہوم کے ساتھ پہلی طرح نظر آیا کہ یہ کسی فرد یا گروہ یا ادارے کا نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کی ایک کریکٹرسٹک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کو ایک عام مفہوم کے تحت دیکھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سوورینٹی ہے اٹ از اے سپریم پاور بٹ اٹ ہیز دا ٹو ایسپیکٹ، ون از کالڈ دا انٹرنل اینڈ دا ادر از کالڈ دا ایکسٹرنل۔ اور یہ انٹرنل اسپیکٹ کیا ہے اس کا کہ جو کہلائے گی کہ یہ ساورنٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جغرافیائی حدود کے اندر جو ہے وہ تمام فرد گروہ اور اداروں کے لیے قابل نہ صرف اطاعت ہو بلکہ کوئی فرد یا گروہ یا ادارہ جو ہے اس سے ماورا بھی اپنے کو تصور نہ کرتا ہو اور اس کی اطاعت سے انکار کرنے کا کوئی تصور نہ رکھتا ہو۔ جبکہ ایکسٹرنل اس کا جو پہلو ہے کہ کوئی دوسری فرد یا گروہ یا ادارہ جو ہے وہ ریاست کی جغرافیہ حدود سے باہر ہو کر جو ہے وہ ریاست کے اندر اپنی کسی فیصلہ سازی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک بائنڈنگ کیفیت کا حامل معنی و مفہوم رکھتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب کسی ساورنٹی آتی ہے تو اٹ مینس کہ اٹ ہیز دا ٹو ایسپیکٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنل ساورنٹی، یعنی کہ وہ قوت جو اپنے آپ کو ساورن کہلائے گی وہ اندرونی طور پر بھی سپریم ہوگی اور بیرونی طور پر بھی سپریم ہوگی، یعنی کہ وہ کسی کے لیے جو ہے وہ اطاعت کا معنی و مفہوم جو ہے وہ رکھتی ہوگی اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کی اطاعت سے انکار کی طاقت اور صلاحیت، یعنی کوئی دوسرا چاہے وہ اندرونی ہو بیرونی اپنی سوچ اور فکر اس پر مسلط نہیں کر سکتا یا انکار نہیں اس کے ماننے سے انکار کر سکتا، تو دیٹ از کالڈ دا ساورنٹی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اسے کسی فرد اور گروہ کا اختیار نہیں قرار دیا جاتا بلکہ ریاست کا قرار دیا جاتا، کیونکہ جتنے بھی فرد اور گروہ ہوتے ہیں وہ اگر کسی پر اپنا حکم چلاتے ہیں تو دوسروں کی بھی انہیں اطاعت جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ساورنٹی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ از اے کریکٹرسٹک اور دا ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ، اور یہاں پر جب تک ساورنٹی جو ہے وہ اپنے تمام معنی اور مفہوم کے ساتھ قائم نہیں ہوتی اس وقت تک ساورنٹی کا تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ ڈفرنس ہے جو قائم ہوتا ہے کہ تمام ادر انسٹیٹیوشن کے درمیان جتنے بھی انسانی ادارے ہیں اور ریاست کے درمیان، اور یہی وہ ایک فرق ہے جو ہمیں قانون بنانے کے اختیار کے لحاظ سے اور جو سوورن اختیار ہے اس کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ اس طرح باقی تمام جو ادارے ہیں اور جتنے بھی طاقتور اختیارات رکھنے والے گروہ ہیں یا افراد ہیں وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ سوورن نہیں ہوتے،
جبکہ ریاست جب وہ سوورنٹ ہوتی ہے. اس طرح ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جب ہم ریاست اور حکومت کا فرق واضح کرتے ہیں تو دیٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا ٹو از دا سوورنٹی. کہ حکومت کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہو، حکومت کے خلاف تنقید کر سکتے ہو، اور حکومت کے حکم کو ماننے سے بھی آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف نہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، نہ اس کے حکم کو ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانا اٹ از کالڈ دا فنڈامنٹل رائٹ، لیکن ریاست کے خلاف آواز اٹھانا دیٹ از کالڈ دا غداری، بغاوت. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے صرف ایک پیمانے کے طور پر دیکھنا ہے کہ وہ قوت جو خود کسی کی اطاعت نہ کرے اور دوسرے تمام اس کی اطاعت کریں، اور یہ قوت اپنی طاقت جب اندرونی طور پر بھی اسی پیمانے پر قائم کرتی ہو اور بیرونی طور پر بھی اس کا پیمانہ یہی ہو، تو ایسی قوت کو کہا جاتا ہے دیٹ از